نہ سرکار میری ہے نہ رعب میرا ہے، نہ سرکار میری ہے نہ رعب میرا ہے، نہ بڑا سا نام میرا ہے۔ مجھے تو ایک چھوٹی سی بات کا فخر ہے، مجھے تو ایک چھوٹی سی بات کا فخر ہے، میں ہندوستان کی ہوں اور ہندوستان میرا ہے۔ وطن میری پرواہ نہاتا ہے تو کھیتی باغات سے، تو ہے رش کے زمن میری ریحان ہے۔ اے وطن تو ہے میرا وطن، تو میری جان ہے، تو ہے میرا چمن۔ تیری میٹی سے دل تیرے پانی سے میں، تو ہے میرا لگن، تو میری شان ہے۔ تیری میٹی سے میں، تیرے پانی سے میں، تو ہے میرا لگن، تو میری شان ہے۔ تیرے سائے میں ہر دم میں جیتا رہوں۔ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہیں کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ عزیز سامعین، ہندوستان کی تاریخ بولتی ہے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اہم رول ادا کیا۔ بہت سی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا۔ اسی دن ہمارے ملک سے برطانوی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ عزیز سامعین، اسی لیے ہم 15 اگست کو ہر سال جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ دن یاد دلاتا ہے ان شہیدوں کی شہادت کو، ان ویروں کی قربانیوں کو جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کو اپنا لہو دے کر سینچا تھا، بغیر تفریق مذہب و ملت کے، بتفریق مذہب و ملت کے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب اپنی ہتھیلی پر جان لیے کھڑے تھے۔ ایک طرف ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی جیسے بے باک، بے خوف، ہمت و جرأت رکھنے والے اپنی ہتھیلیوں پر کفن لیے کھڑے تھے، تو دوسری طرف مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد جیسے بہادر اور لیڈر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں سے ٹکر لے رہے تھے۔ عزیز سامعین، آج اس دن، اس موقع پر ہم بڑے خلوص و محبت سے آزادی میں حصہ لینے والے عظیم رہنماؤں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں کو پیش کیا، ڈنڈے لاٹھیاں کھائی، کئی مرتبہ جیل گئے، اپنا سب کچھ اس ملک کو آزاد کرنے میں قربان کر دیا۔ سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں۔ Speech on this day. As you know, today is the most important day in Indian history. Today we are celebrating 78th Independence Day of India. India became independent on 15th August 1947 from a cruel British rule. This independence record was a result of lot of sacrifice and struggles of our great freedom fighters like Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. On this day, the national flag is hoisted at every public places. So it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far when our country will be strong and powerful in every field. Thank you, Jai Hind. قابل احترام اساتذہ اکرام اور میری علمی صفحے کی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وبرکاتہ. آج کے اس 15 اگست کے موقع پہ میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی. ہندوستان کو طویل کوششوں کے بعد آزادی کی نعمت ملی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، مال و جان کی قربانیاں دی، پھانسی کے پھندے کو بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگا لیا. آزادی کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑے. ہندوستان کو اس تحریک میں مسلمانوں کا بڑا حصہ رہا. محترم سامعین، جنگ آزادی میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان وغیرہ نے انگریزوں کے خلاف بہت سی جنگیں کی اور اس میں انگریزوں کو شکست بھی ہوئی. لہٰذا انگریزوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے. ٹیپو سلطان کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں انگریزوں کی حکومت بڑھتی چلی گئی. دینی مدارس تباہ کر دیے گئے. ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے ذمہ دار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے نے اپنی والد کی تحریک کو بڑھایا اور وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے. 1803 عیسوی میں انگریزوں کو جہاد کا فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا. پھر مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی ذمہ داری نبھا لی. آپ کی وفات کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. غرض ہر طرح ہر موقع پر مسلمانوں نے جنگ آزادی میں برابر حصہ لیا، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستہ پر خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پر خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning everyone, respected chief guest, principal, teacher, parents. My name is Iqra Fatima from first standard. First of all, I wish you very happy Independence Day. I feel to present this most important day. The most important day for all of us, because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental right. Friends, we all know that no nation is perfect, it needs to be made perfect. So it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far when our country is strong and powerful in every field. Thank you, James. My name is Marafar. I am going to read the poem on this day. In the past, India was in times which used to cause us so much pain, but our brilliant freedom fighters stood tall and fought for our liberty and all. Gandhi, Nehru and Patel led the way. With courage and strength they paved the way for India's Independence Day. Came they all, and on August 15 we stand tall. The tricolor flag is symbol of pride and full height. Our hearts full of joy inside. We celebrate this special day with parades, songs and happy swag. We remember the sacrificement, the dreams of freedom we now enjoy and strive to make our country employ. Thank you. رسول کریم. اما بعد، جناب صدر محترم اور میری پیاری ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افشا کلثوم ہے. میں ناظرہ قرآن کی طالبہ ہوں. آج میں آپ سب کے سامنے ہمارا ملک کے آزادی کے موقع پر یوم آزادی کے متعلق چند باتیں کہنا چاہوں گی. آج 15 اگست ہے. سب سے پہلے میں آپ سب کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتی ہوں.
हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। जय रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। గౌరవయోలైన ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, ఉపాధ్యాయుని మరియు నాతో చదివే విద్యార్థులకు స్వతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. స్వతంత్రం రాకముందు మన దేశాన్ని ఆంగ్లేయులు సుమారు 200 సంవత్సరాలు పాలించారు. వారు మొదటి మన దేశాన్ని వ్యాపారం చేయడం కోసం వచ్చారు. అప్పటికి మన దేశం చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా విభజింపబడి రాజులు పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు. వారిలో ఉండే అనేకత ఆధారంగా బ్రిటిష్ వారు తమ ప్రాంతాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకొని అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకున్నారు. వారు మన భారతీయుల్ని బానిసలుగా చేసేవారు. అప్పుడు ఎంతో మంది నాయకులు మన దేశాన్ని ఆంగ్లేయులు పాలించడం ఏంటి, మన దేశాన్ని మనమే పరిపాలించుకోవాలని భావించారు. ఉద్యమాల ద్వారా ప్రజలలో చైతన్యం కలిగించింది. ఈనాటి మన స్వతంత్ర ఫలం ఆనాటి వీరుల చేసిన త్యాగం. అందరి పోరాటాల ఫలితంగా 1947 ఆగస్టు 14 అర్ధరాత్రి మనకు స్వతంత్రం లభించింది. అప్పటి నుండి మన ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15కి మన జాతీయ జెండాకు గౌరవ వందనం ఇస్తారు. జెండాలో ఉన్న కషాయ రంగు ధైర్యం మరియు త్యాగాన్ని సూచిస్తుంది. తెలుపు రంగు స్వచ్ఛత మరియు శాంతిని సూచిస్తుంది. మధ్యలో అశోకుని ధర్మచక్రం ఉంటుంది. మన దేశాన్ని స్వతంత్ర యంత్రం అన్ని రంగుల విజయ సాధించింది. విద్య, వైద్య, వ్యవసాయాల సంఖ్యలేఖ రంగాలలో ఎంతో అభివృద్ధి సాధించింది. Good morning everybody. My name is Leva Binte Idris. I am studying in second. Whenever the children see, they say flag in hands of free, moving all in a row, pretty discipline they show, patriotic at the heart, move on the very fast, white saffron and green, a lot do the color mean, be dynamic tells the wind, for the nation must proud feel, may our flag fly aloft, for it is valuable most, on this Independence Day, we remember the year past, we honor this very day, for our flag old glory has lost. On this Independence Day, we declare our independence. For justice and liberty, let us celebrate with joy and honesty. Happy Independence Day. Good morning, sir, madam, and my dear friends. Myself, Rumana Fido from first standard. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today, I am going to read a poem on this occasion. This is about my dream. Saffron, white and green, these are colors of our dream. Courage, purity and prosperity, these are the meanings of our dream. We should work hard for our dream. We should take pride and keep our nation clean. This is my India, this is my dream. I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. और मेरे इल्म सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का अनवान है यौम आज़ादी। अजीज सामिआत, आज 15 अगस्त है। आज ही की तारीख में हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी मुनासिबत से आज सब यहाँ इकट्ठे होकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मोहतरम सामीईन, आज से 88 साल पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहा था। हमारे बड़े बुजुर्ग सब अंग्रेजों की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे थे। हिंदुस्तान के बाशिंदों पर खूब जुल्म क्या करते थे और तरह तरह की सजाएं दिया करते थे। आखिरकार यहाँ के बाशिंदों यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग सारे धर्म के लोगों ने मिलकर कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। कभी शामली के मैदान में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। एक दिन ऐसा आया कि हम हिंदुस्तानों की जीत हुई और अंग्रेजों से भागना पड़ा। इसके बाद हर साल सारे भारत में, सारे देश में 15 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और भारत का प्यारा झंडा लहराया जाता है। आखिर में मैं अपनी तकरीर शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।